یہ دیکھیں نا، آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے بات کر لیں، کسی حکیم کے پاس بھی چلے جائیں، بے شک اچھے حکیم کے پاس چلے جائیں، وہ بھی آپ کو کہے گا شوگر جو ہے وہ کبھی ریورس نہیں ہوتی. ہارٹ کی یہ ساری زندگی آپ کو دوائی کھانی پڑے گی، بس آپ ختم. سر دیکھیں، میں یہی بتا رہا تھا آپ کو کہ 3 ٹائم میں اپنے آپ کو انسولین لگاتا تھا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میڈیسنز میں تقریباً 20,000 روپے کی مہینے کی کھاتا تھا. میں نے کہا یار مجھے ریزلٹس چاہیے مجھے مل رہے ہیں. بی پی میں چیک کرتا تھا نارمل، ٹھیک ہے. شوگر میں چیک کرنی شروع کی، میری شوگر ڈاؤن ہو جا رہی تھی آہستہ آہستہ. ماشاءاللہ. Assalamu alaikum. My name is Jawad Saeed and we want to welcome you to today's Summit's Weight Loss Inspiration. We will be joined today with Manzoor Dar Sahab and he's sharing his journey of how he lost 25 kilos, reversed diabetes and heart disease and how he kept it off. جی منظور صاحب، سو پلیز شیئر کیجیے گا کہ ہاؤ دس، آپ کی کیا موٹیویشن تھی ٹو اسٹارٹ دس جرنی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر وہ آپ نے تو یہ سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو میں آج سے کچھ 4 سال پہلے مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہوا تھا. اچھا. تو اس میں نے پھر جب جا کے انجیوگرافی وغیرہ کرائی تو بلاکیج تھی ایک وین میں، 2 جگہ پہ تھی، لیکن انہوں نے کہا جی ایک کھل جائے گی اور ایک کے اوپر انہوں نے ضروری سمجھا کہ یہاں اسٹینٹ ہونا چاہیے. تو جب ہارٹ کا مسئلہ سے پہلے کیا لائف اسٹائل تھی، کس طرح کی تھی لائف اسٹائل؟ لائف اسٹائل وہی جو روٹین میں سب کی ہوتی ہے، کوئی اسپیشل نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ اسی طرح 3 ٹائم کھانا اور کبھی نہ دیکھنا کہ یہ کھانا چاہیے یا نہ کھانا چاہیے، ان چیزوں کو کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. تو ظاہری بات ہے جب جس طرح ایک ٹپیکل لاہوری لائف اسٹائل ہوتی ہے، ہاں جی، سنڈے کو حلوہ پوڑی یا سنڈے کو حلوہ پوڑی، سری پائے جی، اور مغز کھانا اور یہ وہ. اور بیسکلی میں ہوں بھی کشمیری فیملی سے، تو آپ کو پتا ہے کہ کشمیریوں میں کھانے کا تو ایکسٹرا پہنا ہونا ہو، کھانا ہونا اچھا ہونا چاہیے، ایکسٹرا ذرا تڑکا. تو اس لیے بڑا فری لائف اسٹائل تھا. ٹھیک ہے. تو جب ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا اور آپ کو جب اسٹنٹ پڑ گیا تو پھر ظاہری بات ہے آپ یو ہیو ٹو بی کیلکولیٹڈ. ایک تھوڑا سا جھٹکا سا پڑتا ہے کہ تو پھر میں نے وہ شروع کیا اس سلسلے کو. پھر دس از، آپ کتنے سال کے تھے جب آپ نے شروع کیا تھا؟ I was about 58 مے بی 58. یس، جنرلی 58 کی عمر میں نا جنرلی لوگ ہمت ہار چکے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، یہ تو پارٹ آف لائف ہے نا. ہاں جی. تو انفارچونیٹلی مطلب یہ ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنا. ہاں جی، کیونکہ مائنڈ سیٹ ایسے نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے بات کر لیں، کسی حکیم کے پاس بھی چلے جائیں، بے شک اچھے حکیم کے پاس چلے جائیں، وہ بھی آپ کو کہے گا شوگر جو ہے وہ کبھی ریورس نہیں ہوتی. ہارٹ کی یہ ساری زندگی آپ کو دوائی کھانی پڑے گی، بس آپ ختم. تو اس لیے جب آپ کے اندر جینے کی خواہش بھی ہو، آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہوں، اور آپ سمجھیں گے یار میں نے جتنی لائف باقی گزارنی ہے وہ کیوں نہ میں ایک صحت مند لائف گزاروں. تو یہ تھا بیسیکلی موٹیویشن کہ میں کس طرح اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ آئی گاٹ مائی ریزلٹ الحمدللہ، اور مجھے اب کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو ہارٹ کنڈیشن ہو، اس کے بعد وٹ ایگزیکٹلی، اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا جھٹکا پڑا، پھر چینجز میں کیا لے کے آئے آپ کے ڈائٹ میں یا ایکسرسائز میں، کیا چینجز آئے آپ کے؟ سر شروع میں تو یہی شروع ہو جاتا ہے نا کہ جی آپ نے کولیسٹرول کم لینا ہے، آپ نے میڈیسنس ٹائم پہ لینی ہے، یہ میڈیسن آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول کرے گی، یہ میڈیسن آپ کی شوگر کنٹرول کرے گی، یہ میڈیسن آپ کو جو ہے آپ کے بلڈ کو جو ہے وہ پتلا رکھے گی جی، تاکہ ایزیلی وہ ٹریولنگ اس کی ہو اندر. تو وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو پہلے تو تقریباً 3-4 مہینے تو آپ کو ہوش ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے. یعنی آپ کا جو مائنڈ ہے وہ یہ آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہوتا ہے کہ یار آپ کو یو آر ناؤ ہارٹ پیشنٹ. اور میڈیسن سے آپ کو آرام مل رہا تھا، آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ شفا کی طرف جا رہے ہیں؟ سر دیکھیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میڈیسن سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اچھا ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے میڈیسنس کا رول تو ہے. ٹھیک ہے. لیکن ساری زندگی تو میڈیسن کھانی ہے نا آپ نے. آپ یہ بھی دیکھیں نا، یہ بتایا جاتا ہے. ہاں، بتایا یہی جاتا ہے کہ ساری زندگی کہ یہ ہوتا ہے. شروع میں جب تھوڑی کچھ میڈیسن زیادہ ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ 2-3 پہ آ کے ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ نے ساری زندگی یہ کھانی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو آپ کھاتے ہی رہتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی.
تو جب آپ کے ذہن میں جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ یار اب باقی جتنی زندگی آپ نے صرف میڈیسن ہی لینی ہے تو ظاہری بات ہے آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے یا آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے تو چھوڑ دیا. تو چھوڑ دینا تو بے وقوفی ہے نا. مطلب آپ یہ دیکھیں گے کہ یار کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میڈیسن سے ہٹ کے بھی میں ایک صحت مند زندگی گزار سکتا ہوں. لائف بیونڈ میڈیسن. جی ہاں جی ہاں. تو یہ اصل موٹیویشن یہی تھا کہ ذہن میں یہ آیا کہ یار میڈیسنز کے بغیر بھی کیا میں یہ اچیومنٹ کر سکتا ہوں. تو یہیں سے پھر میں نے وہ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں اس نے یہی چیزیں تھی ساری جس کے اوپر ہم بات اس میں ایگزیکٹلی کلپ میں کیا تھا کیا بات کر رہا تھا؟ اس میں ایگزیکٹلی یہی تھا کہ وہ بندہ تھا اب مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے وہ شوگر پیشنٹ بھی تھا ہارٹ پیشنٹ بھی تھا. ویسٹ میں لوکلی ہاں لوکلی تھا لوکلی پاکستانی تھا کوئی. تو اسی طرح اس کا کوئی اس سے پوچھ رہا تھا تو وہ اس کو بتا رہا تھا کہ میں صبح شام انسولین لگاتا تھا یہ کرتا تھا وہی چیزیں ہم رپیٹ کریں گے دوبارہ ہو جائیں گی. تو وہ اس میں بھی اس نے یہی کہا اس نے کہا جی میں نے پھر یہ شروع کیا یہی میں کھا رہا ہوں اب مجھے میں ڈسپلن تک نہیں کھاتا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ سن رہے ہوں کہ میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں میں شوگر پیشنٹ بھی ہوں اور میں میڈیسن کوئی نہیں لیتا اور مجھے پرابلم بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا موٹیویشن یہ ہے. یہاں سے میں نے پھر اس کو سٹارٹ کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں. تو آپ نے وہ کلپ دیکھنے کے بعد پھر آپ نے ریسرچ کرنے شروع کیا؟ ہاں ظاہری بات ہے میں نے گوگل کے اوپر بہت سارے ریسرچ کی. ایک دو میں نے آپ کو اکثر میل آتی رہتی ہیں کلینو والے ہیں اس طرح ایک دو اور ہیں ان کے ساتھ بھی میری چلتی رہی ای میل کے اوپر. پھر چیزوں کا انٹروڈکشن دیکھتا رہا میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کھانی چاہیے کون سی نہیں کھانی چاہیے اور دین آئی اسٹارٹیڈ. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. مطلب آپ نے سرچ کرنے کیا کرنے شروع کیا ہاؤ ٹو ریورس ڈائبٹیز نیچرلی ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف میڈیسنز اچھا ٹو اسپینڈ اے ہیلتھی لائف. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس سے پھر آپ کی ساری ایک نالج بیس ڈیولپ ہونی شروع ہوئی. ہاں جی ہاں ظاہری بات ہے انفارمیشن کا دور ہے. اب آپ کو دیکھنا چاہیں کہ بھئی یہ ہمیں ایک دن میں کتنی خوراک چاہیے ٹھیک ہے اور اس خوراک میں کتنے پرسنٹ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ کیلکولیشن شروع ہو جاتی ہے نا. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یار میں جو کھا رہا ہوں اس میں کتنا لے رہا ہوں کاربوہائیڈریٹ کتنے لے رہا ہوں پروٹین کتنی لے رہا ہوں ہیں جی اس میں کولیسٹرول کتنا لے رہا ہوں. تو یہ چیزیں ساری آج کے اس دور میں کوئی بھی بندہ اٹھ کے گوگل پہ جا کے لکھ دے کہ روٹی کے اندر ایک اگر میں چپاتی کھاتا ہوں تو اس کے اندر کتنے کاربوہائیڈریٹ ہے تو وہ بتائے گا 75 گرام آپ خود بنا لیں. منظور صاحب اس میں were you following a particular type of diet اس میں کوئی ایٹکنز ڈائٹ پروٹین ڈائٹ تھا کوئی کیٹو ڈائٹ تھا یا کس قسم کوئی خاص پرٹیکولر فلاسفی فالو کر رہے تھے؟ ایکچولی شروع میں تو میں نے کیٹو ڈائٹ ہی شروع کی تھی. اچھا ٹھیک ہے نا. کیٹو ڈائٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کاربوہائیڈریٹ نہیں لینا ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ سیلڈ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس پہ آپ گوشت کھائیں. میں اس میں مٹن بھی کھاتا تھا بیف بھی کھاتا تھا اس کے علاوہ میں برین بھی کھاتا تھا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سے کہتے تھے نا کہ ڈاکٹر تو کہتے تھے نزدیک بھی جانا. ہاں ایکچول جو روٹ ایشو ہے ہمارے کاربوہائیڈریٹس ہیں. کاربوہائیڈریٹ پر جب آپ نے کاربوہائیڈریٹ چھوڑے تو انیشلی مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کو ود ان 57 آپ نے 54 57 آپ نے کہا تھا 57 ایئرس تک تو آپ نارمل ایک لاہوری لائف اسٹائل جی رہے تھے پراٹھے کباب سارے پر دم سے یہ نان چھوڑنا پڑا. تو پھر وہ کیا آپ کو مشکل تو ہوتی ہے مشکل بہت تھی. یقین کرے پہلے 10 دن یہ ہوتا تھا یار کھانا کھایا ہی نہیں. بھائی دیکھیں نا آپ بازار سے جو مرضی چیزیں کھا پی کے گھر جب جاتے ہیں تو جاتے ہی آپ کو بیگم کو پہلا آرڈر ہوتا ہے یار کھانا تو لے آؤ. کیونکہ آپ کا ذہن ہے کہ کھانا جب تک آپ نے 2 روٹیاں یا ایک چاولوں کی یا ایک بریانی کی پلیٹ اندر نہیں نہ پھینکی آپ نے تو آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا. ویئر ایز سارا دن آپ چلتے رہتے ہیں سارا دن آپ کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں. اور اس میں آپ کو کسی قسم کی فیملی کی بھی پریشر آتا رہا ہے کہ کہیں پہ آپ بیٹھے بہت زیادہ کہ منظور صاحب تسی کھا نہیں رہے؟ ہاں جی مجھے کئیوں نے کہا تم مر جاؤ گے. کسی نے کہا یار یہ بڑا گوشت کھا رہے ہو. اچھا یار یہ تم ہارٹ پیشنٹ ہو بڑا گوشت کھا رہے ہو. کسی نے کہا یار تم 4 انڈے کھا جاتے ہو زردی کے ساتھ. اچھا یہ کیا کر رہے ہو تم نے مر جانا ہے یہ ہے وہ ہے. لیکن رسک لیا میں نے. سیدھی سی بات ہے کہ میں نے رسک لیا. اب یو فیلڈ کہ کیٹو ڈائٹ جو تھا ریزلٹس آفر کرتا تھا. ہاں ٹھیک ہے ریزلٹس ڈیفینیٹلی ہیں ریزلٹس. تو اس میں یہ ہے کہ ڈبل روٹی چاہے وہ براؤن ہے چاہے وہ ملٹی گرین ہے یا جو بھی ہے ڈبل روٹی بند بیکری کی تمام آئٹمس ٹھیک ہے جی
اور جتنے یہ بیوریجز ہیں آپ ٹھیک ہے بازاری جوس ہو گئے, یہ پیپسی, مرنڈا, فانٹا, شانٹا, یہ وہ سب ختم کریں آپ. ٹھیک ہے جی. پانی, ٹھنڈا پانی پینا بند کر دیں. ٹھنڈے پانی سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈے پانی دیکھیں آپ کی باڈی کا ایک ٹمپریچر ہوتا ہے نا, ہاں آپ کو یہ ٹھنڈے پانی کا تعلق آپ کے صرف یہ گلے تک ہے, ٹھیک ہے, اندر چلا گیا تو اس کا وہ نقصان ہی ہے, فائدہ کوئی نہیں. بلکہ میٹابولزم کو سلو کر رہا ہے. ہاں جی. اچھا وہ ڈیفینیٹلی آپ کا معدہ تو آلریڈی ورکنگ ہے. ہاں معدہ آپ کے جسم کے اندر جو معدہ ہے نا وہ ایک خاص ٹمپریچر کے اوپر چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جو ہی آپ اس کے اندر پانی ٹھنڈا بوتل اڈھیل دیتے ہیں تو وہ لوز کر لیتا ہے اپنا. تو اس میں یہ چیزیں ہیں کہ آپ ہمارے یہ ذہن میں ہے کہ یار گندم میں طاقت ہے, اگر گندم نہیں کھائی تو کیا کھایا. نہیں یار, طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی بھی چیز, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب. تو یہ چیز یہی آ جاتی ہے کہ اللہ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ غیر ضروری ہمارے لیے نہیں ہے. جو چیزیں ہمارے لیے موزی ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی ہماری کائنات میں فائدہ ہے. بلکہ مجھے بہت سے دفعہ لگتا ہے کہ جو ہمارے جو ناشتے ہیں جیسا حلوہ پوڑی ہے, زیادہ تر ان لوگوں کے لیے بنی ہے جنہوں نے سارا دن مزدوری کرنی ہے, شاید ان کے لیے بنی ہے. شاید وہ پراٹھے کھا کے شاید ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا وجود اس وقت آیا تھا جب وہ لوگ محنت کرتے تھے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ تو صبح شام واک بھی نہیں کرتے جو آپ کو کرنی چاہیے. کوئی آپ نے جم جوائن نہیں کیا ہوا, کھانا کھا رہے ہیں, ٹی وی دیکھتے دیکھتے وہیں پہ آپ سو گئے ہیں. تو آپ کیسے یار کیسے کہیں گے کہ وہ چیزیں ساری, ظاہری بات ہے کیلریز جتنی آپ لے رہے ہیں وہ آپ نے کل بھی تو کرنی ہے نا. ہمارے باپ دادا آباء و اجداد وہ کل کرتے تھے. اب یہاں سے آپ فرض کیا آپ اسٹیشن سے ادھر جانا ہے, آپ نے دادا صاحب ہی جانا ہے فرض کیا, تو وہ پیدل جاتے تھے. ہم یہاں پہ باتھ روم میں بھی جانا ہو تو وہ کہتے ہیں یار موٹر سائیکل مل جائے, ہے نا. یہ لائف سٹائل چینج ہو گیا نا. تو جو اگر آپ نے لائف سٹائل چینج کیا تو اپنی ڈائٹ کو بھی چینج کریں نا. لائف سٹائل جو ہے اسی کے مطابق. اور کیٹو ڈائٹ کو بھی یہی کہتے ہیں. یہ کیور نہیں ہے. اگر آپ اس کو کہیں گے نا یہ کیور ہے, یہ کیور نہیں ہے, یہ لائف سٹائل ہے. یعنی یہ نہیں آپ نے کرنا کہ 6 مہینے کیا چھوڑ دیا بس ٹھیک ہے. اچھا, اس کیٹو ڈائٹ میں آپ نے کسی قسم کی فاسٹنگ کی ہو یا سمپلی آپ نے صرف اس میں فاسٹنگ اس میں آتی ہے. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ بھی آپ نے کی؟ ہاں جی, ہاں جی. ٹھیک ہے. فاسٹنگ تو آپ کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, واٹر فاسٹنگ اس کو آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. فاسٹنگ میں یہ ہوتا ہے آپ نے قہوہ پی لیا, چائے پی لی, ٹھیک ہے جی, آپ پانی پیتے رہے سارا دن, لیکن آپ نے وہ جو کھانے پینے کی کوکیز کھاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں, وہ آپ نے نہیں کھائی. ٹھیک ہے. بیسکلی آپ کا روٹین یہ تھا کہ آپ نے جانے سے پہلے ناشتہ کیا اور پھر نیکسٹ میل کب ہوتی تھی آپ کی؟ وہ مغرب کے بعد. اچھا, یعنی اس دوران تک پھر پانی, قہوہ اور بس یہ چائے پہ رہتے تھے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اس میں کوئی چیز نہیں لینی. اور اس کے دوران مطلب آپ اس طرح سارے دن آبویسلی آپ بزنس بھی کر رہے ہیں, کوئی کسی قسم کی تھکاوٹ فیل کرتے تھے کہ مجھے کھانا نہیں مل رہا, مجھے دوپہر کا کھانا نہیں مل رہا؟ سر تھکاوٹ نہیں محسوس کرتا تھا, بلکہ میں نے ڈے فرسٹ سے اپنے آپ کو بہتر پانا شروع کر دیا تھا. دیکھیں نا, آپ نے 2 انڈے کھا لیے ہیں, ایک انڈے میں اتنی غذائیت ہوتی ہے کہ اگر آپ وہ اس میں ایک انڈا صبح کھا لینا تو آپ کو سارا دن بھوک نہیں لگتی. میں تو 2 3 انڈے کھا جاتا تھا, 3 انڈے کھا لیتا تھا میں. تو جب آپ کے اندر یہ پازیٹیو چینج آپ دیکھ رہے تھے کہ ماشاءاللہ آپ کے ایک چینج آ رہا ہے, یو آر فیلنگ مچ مور بیٹر اباؤٹ یور باڈی, تو ایک کانفیڈنس نیچرلی ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہوگا نا کہ دس از ریئلی ورکنگ. یعنی آہستہ آہستہ پھر میڈیسن کی طرف گئی ساری سچویشن میں بتاتا ہوں نا. میڈیسن تو میں نے پہلے دن سے ساری چھوڑ دی تھی. اچھا, یعنی حالانکہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ شروع میں تھوڑے تھوڑے لیتے رہتے ہیں, آہستہ آہستہ چھوڑتے ہیں, لیکن میں نے پہلے دن سے ہی چھوڑ دی تھی کیونکہ میں تنگ آیا ہوا تھا میڈیسن سے. میں کہتا تھا یار اس سے جان کیسے چھوٹے. ٹھیک ہے. تو آپ یقین کریں کہ جب آپ سارا دن گزار کے شام ہوتی تھی نا, شام کو جب نماز مغرب کی پڑھنے کے بعد آپ بیٹھتے تھے کھانے کے لیے, تو روٹی تو پھر بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, پھر بھی وہی چیز ہے جو صبح آپ کھا کے گئے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا شروع میں ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس میں آپ کی سسٹم کو کسی قسم کی کوئی قبض یا اس طرح کوئی فیلنگ نہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, شروع میں تو نہیں تھی. اچھا. بلکہ میں جو میری پہلی کنڈیشن تھی نا, اس کنڈیشن میں یہ ہوتا تھا کہ میں مطلب ہے کہ تھکا ہوا, ٹھیک ہے جی, بہت جلد سا, ٹھیک ہے, اس طرح کی میری طبیعت. یہ فرسٹ 10 days کے لیے آپ بات کر رہے تھے جب میں نہیں شروع کیا تھا, نیا شروع کیا تھا آپ نے, مطلب زیادہ دیر میں کام نہیں کر سکتا تھا. اچھا, یہ کتنی دیر کے لیے آپ تھکاوٹ 10 دنوں کے لیے یا کوئی مہینے کے لیے آپ اس طرح فیل کرتے تھے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے سٹارٹ کیا اس کے بعد کی, اس سے پہلے بتا رہا ہوں کہ جو میری طبیعت ہوتی. اچھا سوری, ٹھیک ہے. جب میں نے یہ سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے, تو میں نے شام کو دیکھا کہ یار آج کوئی تھکاوٹ نہیں ہے, آج مجھے کوئی بی پی شی پی اوپر نہیں چڑھا, یا آج مجھے کوئی میں بوجھل نہیں ہوں, اور میں ابھی بھی ایسے فریش ہوں جیسے صبح اٹھتا تھا میں. ایسے تو پھر
جب میں نے یہ شروع کیا تو اس کے بعد تو اللہ کا فضل ہوا میرے اوپر الحمدللہ. میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ پھر وہ میرے لیے پہلا دن دوسرے دن کے لیے, دوسرا دن تیسرے دن کے لیے, اور پہلا ہفتہ دوسرے ہفتے کے لیے, اور وہ مہینوں کے لیے, وہ سارا موٹیویشن ہی تھا. ماشاءاللہ, زبردست. یعنی کہ میں سارا دن اپنا کام بھی کرتا تھا, بزنس بھی کرتا تھا, ٹھیک ہے, اور شام کو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں نے آج کیا ہی کچھ نہیں. ماشاءاللہ. تو یہ چیزیں اس ہیں. کے دوران کسی قسم کی ایکسرسائز یا کوئی بہت کوئی ایکسرسائز نہیں تھی. صبح شام واک تھی. ہاں, صبح شام واک. صبح بھی 45 منٹس واک کر لیتا تھا, شام کو بھی دوستوں کے ساتھ مل کے, کبھی اکیلے. ٹھیک ہے. شام کو بھی تقریباً 10,000 قدم میں کر لیتا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب ماشاءاللہ یہ چینجز آنے شروع ہوئے تھے آپ کو, تو آپ کی اوبیسلی فیملی اور فرینڈز اور اسپاؤز اور سب نے نوٹس تو کرنے شروع کر لیا ہوگا کہ منظور صاحب یہ آہستہ آہستہ آپ کمزور ہو رہے ہیں, اس طرح کی باتیں سننی پڑی. ساری بات جب آپ ویٹ لوز کر رہے ہوتے ہیں تو جب ویٹ ہوتا ہے تو لوگ خوش نہیں ہوتے, تو جب ویٹ گر رہا ہوتا ہے تو تبھی لوگ آپ کے سامنے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تین کیوں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا پھر وہ کہتے ہیں مر جائے گا, پاگل ہو گئے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ضروری تھا. مجھے رزلٹ مل رہے تھے, میں نے کسی کے آواز کے اوپر کان نہیں دھرا. میں نے کہا یار مجھے رزلٹ چاہیے مجھے مل رہے ہیں. بی پی میں چیک کرتا تھا نارمل, ٹھیک ہے. شوگر میں چیک کرنی شروع کی, میری شوگر ڈاؤن ہو جا رہی تھی آہستہ آہستہ. ماشاءاللہ. تو پھر میں نے کہا یار ریزلٹس مل رہے ہیں, تو میں نے کہا یار اس بات کی کیئر نہ کرو, یہ کیا کہہ رہے ہیں. بچوں کے سم ٹائم ہوتا ہے, بچے کہتے ہیں نہیں آپ کو دوائی کھانی پڑے گی. اچھا. تو ان کے لیے پھر میں لے بھی آیا. اچھا, ان کو پتا لے آیا, میں کھا رہا ہے, لیکن میں کھاتا نہیں تھا. صحیح ہے. میں نے نہیں کھائی. اس سارے سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے واٹ ہیز ہیلپڈ یو دی موسٹ؟ ہیلپ میں یہی کہوں گا میری وائف تھی جس نے میری ہیلپ کی. ٹھیک ہے. ایک اسپاؤس, ایک سپورٹیو فیملی نیٹ ورک تھا آپ کا. کہ اس کو میں نے کہا تھا, میں نے کہا یہ جو سارے کہہ رہے ہیں چھوڑ دو اس چیز کو, تم نے وہی میرے لیے یہی کچھ تیار کر. ٹھیک ہے. اور وہی کچھ تیار کر کے مجھے دیتی رہی اور میں کھاتا رہا. الحمدللہ. تو اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا میسج جانا چاہیے کہ لوگ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں یا جن کو شوگر ہے, تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ریورس ہو سکتا ہے, ہو جاتا ہے. آپ کو تھوڑا سا لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے, جیسے کہ میرا ہوا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, تو ایج وائز بھی اگر آپ دیکھ لیں تو میں 62 کا ہوں. لوگ یہ کہتے تھے کہ یار ریورس, کبھی شوگر ریورس نہیں ہوتی. ہارٹ کا پیشنٹ ساری زندگی دوائی کھائے گا تبھی, ورنہ مر جائے گا. سر اب اس وقت میں نہ تو ایک ڈسپرین لیتا ہوں, الحمدللہ, کسی قسم کی کوئی میڈیسن شوگر وغیرہ کی نہیں لیتا. اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. میرا کولیسٹرول لیول بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. میرا شوگر لیول بالکل ٹھیک ہے. پہلے میری HbA1c میں نے کروایا تو شوگر کا ٹیسٹ کروایا تو اس میں میری تھی 11.9, جس کی رپورٹس میرے پاس موجود ہیں جو میں آپ کو پرووائڈ بھی کر سکتا ہوں. اس کے بعد یہ 6 ماہ تقریباً 6-7 ماہ میں نے اس کو جب کیٹو ڈائٹ کی تو اس کے بعد میرے رزلٹ یہ تھے کہ 5.4 پہ آ گئی تھی میری, اور پری ڈائبیٹک میں ڈکلیئر ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہارٹ کی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں کوئی میڈیسن نہیں کھاتا. تو میں اپنے سننے والوں کو بھی اور آپ کو بھی, ہمارے سب گھروں میں ہمارے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں, آج کل تو جوان لوگوں کو شوگر وغیرہ ہو رہی ہے, تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اور یہ کوئی علاج نہیں ہے, اس کو علاج مت سمجھیں, آپ سمجھیں کہ یہ ایک آپ کا لائف سٹائل آپ نے چینج کرنا ہے. تو لائف سٹائل چینج کیا کرنا ہے, بڑا چھوٹا سا سم اپ کرتا ہوں جی. صبح ناشتہ اچھا کریں جس میں کاربوہائیڈریٹ نہ لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد سارا دن فاسٹنگ کریں, ٹھیک ہے. پانی پیتے رہیں, قہوہ پی لیں, چائے بھی پی لیں, چینی نہ ڈالیں, ٹھیک ہے جی. شکر وغیرہ نہ ڈالیں, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کیونکہ ڈائبیٹک بھی ہیں ساتھ, تو ابھی نہ لیں نا. تو پھر شام کو آپ اسی طرح, میں تو نہیں ہوں الحمدللہ, ہاں جی, جو دوسرے لوگ ہیں, آپ سے مراد یہی نا کہ سننے والے جو بھی ہمارے کوئی دوست ہیں, عزیز ہیں, تو شام کو بھی آپ ہیوی ناشتہ کریں, ناشتہ کہہ رہا ہوں ڈنر کریں, جس کے اندر آپ انڈے کھائیں ابال کے, اس کے اندر سیلڈس ڈفرینٹ قسم کے, جو چیز آپ کو پسند آتی ہے یار. میں تو کہتا ہوں شروع میں یہ سوچتا تھا کہ یار یہ روٹی نہیں, وہ اب تو مجھے مزہ آتا ہے یار. وہ آپ کی زیادہ اور چیزیں مزیدار ہو جاتی ہیں. لائف سٹائل چینج ہوا ہے نا, آپ کی باڈی بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہے, آپ کا جو منہ کا ٹیسٹ ہے وہ بھی بن جاتا ہے. اب میں روٹی کھاؤں تو مجھے اچھی نہیں لگتی, تو دیکھیں نا تھوڑا سا ایکسپینسو ہو جاتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ نے فروٹ بھی کھانے ہیں, سارے سیلڈ بھی لے کے. اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ساتھ ایسی ہے جیسے وہ ہنگر میں کہتے ہیں نا ہنگر از دی بیسٹ ساس ان دی ورلڈ. سر روزے کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے,
اب ہم اسی طرح چیزیں آ رہی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے. اب نماز کا بھی کہتے ہیں کتنے فائدے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ کی باڈی کے لیے بھی آخرت تو بنتی ہی ہے، لیکن ساتھ میں آپ کی باڈی کے لیے وہ کتنی ضروری ہے. سجدے میں جاتے ہیں آپ کی بلڈ فلو سرکولیشن کیا کیا ہوتا ہے دیکھیں نا، ساری چیزیں ہیں. تو اسی طرح فاسٹنگ کا بھی ایک کانسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے، انسان کے لیے اللہ کی ذات نے رحمت ہی پیدا کی ہے. آپ تو اپنے اعمال سے کر لیتے ہیں نا. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم لوگوں کو جو بیماریاں، جو تکلیفیں آ رہی ہیں نا، اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج رہے ہیں. تو اسی طرح اس کو یہیں اپلائی کر لیں کہ اگر آپ شوگر پیشنٹ ہو تو آپ خود ذمہ دار ہو، آپ نے اپنے آپ کو خود بیمار کیا ہے. اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہو تو آپ نے اپنے آپ کو خود بیمار کیا ہے. نیچرلی ایک چیز ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیزیز ہو گیا، دیز آر آل لائف اسٹائل ڈیزیزز. اور لائف اسٹائل چینج کرنے ہی سے یہ ریورس ہوں گی، میڈیسن سے تو نہیں ہونے والی نا. میڈیسن سے نہیں ہوتی. وہ شاید وقتی طور پہ تھوڑا سا ایک وقت آرام شاید مل جائے، لیکن وہ وقتی طور پہ آپ کو ظاہری بات ہے. دیکھیں جی، میڈیسنس کا بھی تو کوئی رول ہے نا، ضرور کرتی ہے، آپ کو کنٹرول رکھتی ہے، سم ٹائم نہیں بھی کرتی ہے جی. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اپنا تجربہ بتا دیتا ہوں کہ سم ٹائم جو ہوتا، بی پی کبھی زیادہ ہوتا تھا، میں میڈیسن دوائی لیتا تھا، وہ رسپونڈ ہی نہیں کرتی تھی. موسٹ آف دا ٹائم ریزسٹنس ڈیولپ ہو گئی. ہاں، وہ نہیں ہوتی، وہ آپ کو وہ رسپونڈ ہی نہیں کر رہی. تو ناؤ ہاؤ ڈو یو سی یور لائف ان دا فیوچر ناؤ، لائک گوئنگ فارورڈ؟ سر دیکھیں، میں یہی بتا رہا تھا آپ کو کہ 3 ٹائم میں اپنے آپ کو انسولین لگاتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میڈیسنز میں تقریباً 20,000 روپے کی مہینے کی کھاتا تھا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ میں اسٹنٹ بھی مجھے پڑا ہوا ہے. وہ اب بالکل میرے اخراجات نہیں ہیں، وہ میں نے اپنے اس ڈائٹ پلان میں ڈال دیے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اور اس کے علاوہ شوگر میری پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتی تھی. انسولین لگانے کے بعد بھی میری شوگر کنٹرول نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. اب مجھے شوگر وہ ہے نہیں، بلڈ پریشر مجھے ہے نہیں، ہارٹ کا میں تو سمجھتا ہوں کہ میں ہارٹ کا بھی پیشنٹ نہیں اب الحمدللہ. ہاں، اس سارے پروسیس میں صرف ایک ہی چیز تھا کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اس میں کیٹو میں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، وہ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لیکن اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں. بہت سارے طریقے ہیں آپ کے پاس. انجیر صبح رات کو 4-5 انجیریں بھگو لیں، صبح اٹھ کے کھا لیں، تھوڑی واک کر کے آئیں، ٹھیک ہو جاتا ہے. اسمگول کا چھلکا ہے، اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کر کے آپ اس کو اوورکم کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ ختم نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے. جی ماشاءاللہ. دس ہیز ریمین ون آف دا موسٹ انسپائریشنل weight loss inspiration podcast we've done. اس سے what I've learned is that despite the age, چاہے آپ 58 ہیں 62 ہیں, you can reverse diabetes. It's very possible. Manzoor Saab's done it. Inshallah you can do it too. Looking forward to introducing more weight loss inspiration stories to all our viewers, inshallah. Assalamu alaikum.